شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا واقعہ جو کہ بالکل سچا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیسے ایک قربانی کے ایک اونٹ نے انسانی بچے کو جنم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو سن کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ لاہور میں قربانی کے اونٹ نے کیسے ایک انسانی بچے کو جنم دے دیا؟ یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ فیض اور رضیہ لاہور کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ مویشی پالنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ وہ لوگ جانوروں کے چھوٹے بچے خریدتے، ان کو پال پوس کر بڑا کرتے اور پھر بیچ دیتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جانوروں کا دودھ بھی بیچتے تھے، جس سے ان کی اچھی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ ایک دن فیض لاہور شہر کی مویشی منڈی میں جانوروں کے چھوٹے بچے خریدنے گیا تو اس کی نظر اونٹوں کے 2 جوڑوں پر پڑی۔ اونٹوں کی عمر 4 سے 5 ماہ کے درمیان تھی۔ فیض کو اونٹ اتنے اچھے لگے، اس نے اس کے مالک سے بحث و مباحثے کے بعد سودا طے کر لیا۔ فیض نہیں جانتا تھا کہ یہ اونٹ اس کی بے اولاد زندگی میں اولاد کی خوشیاں بڑھنے والا تھا۔ اگر جانتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ لیکن ایک اونٹ انسان کو انسانی اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سب تو شاید قسمت میں پہلے سے طے شدہ تھا۔ فیض اونٹوں کو گاڑی میں سوار کر کے گھر لے آیا۔ رضیہ نے بھی جب فیض کے ساتھ اونٹ کے پیارے پیارے بچے دیکھے تو بہت خوش ہوئی۔ اللہ اللہ، فیض یہ تم کہاں سے لے آئے؟ رضیہ نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے بھی بہت خوبصورت لگے تھے، بڑی مشکل سے سودا کیا ہے ان کا، مالک بہت زیادہ پیسے مانگ رہا تھا۔ فیض نے اونٹ کے بچوں کو ان کی جگہ پر باندھتے ہوئے رضیہ کو بتایا۔ اچھا کیا لے آئے، بہت خوبصورت ہے۔ رضیہ کو خوش دیکھ کر فیض بھی خوش ہو گیا تھا۔ فیض کو اندازہ نہیں تھا کہ اب ان کی خوشیاں بڑھنے والی ہیں۔ کئی سالوں سے وہ لوگ جس خوشی کو ترس رہے تھے وہ ان اونٹوں کی وجہ سے ان کو ملنے والی ہے۔ آگے جا کر معجزہ ہونے والا تھا جس نے دنیا کو حیران کر دینا تھا۔ دن گزرنے لگے، رضیہ اور فیض اونٹ پالنے میں مگن ہو گئے۔ اونٹ بڑے ہو گئے، لیکن رضیہ اور فیض کا دل بدل گیا تھا۔ انہوں نے اونٹوں کو نہ بیچنے کا سوچ لیا تھا۔ اونٹوں میں 2 نر اونٹ تھے اور 2 مادہ اونٹ تھے۔ ایک مادہ اونٹ بچہ جننے والی تھی۔ فیض اور رضیہ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتے۔ رضیہ چھوٹے سے بچے کا سوچ کر اور بھی خوش ہوتی رہتی۔ مادہ اونٹ کی ڈلیوری کے دن بھی قریب تھے۔ ایک رات طوفانی بارش آئی۔ ساری رات گرج چمک کے ساتھ ساتھ آسمان سے موسلا دھار بارش برستی رہی۔ اگلے دن رضیہ اٹھ کر اونٹوں کے باڑے کی طرف گئی تو جو منظر اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے ساختہ فیض کو بلانے کے لیے پیچھے کی طرف دوڑی۔ فیض جلدی آؤ، چل کر دیکھو، اونٹ نے بچہ دے دیا ہے۔ فیض جلدی سے اٹھ کر رضیہ کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں جلدی سے باڑے میں داخل ہوئے تاکہ اونٹ اور اس کے بچے کو سنبھال سکیں۔ رضیہ جلدی سے بچے کی طرف لپکی جبکہ فیض اونٹ کو دیکھنے لگا۔ اچانک رضیہ نے چیخ ماری۔ رضیہ کے پیر منجمد ہو گئے۔ خوف سے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ فیض دیکھنے کے لیے آگے بڑھا رضیہ کو کیا ہوا ہے تو اس نے جو دیکھا اس کو بھی خوف زدہ کر گیا۔ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ فیض رضیہ کے پاس گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ کوئی ہوائی مخلوق تھی یا کچھ اور تھا؟ کچھ دیر بعد خوف کا غلبہ کم ہوا تو فیض نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ ایک انسانی بچہ تھا جس پر اونٹ کے بچے کی طرح آلائشیں وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ کیا اونٹ نے اونٹ کے بچے کے ساتھ ساتھ ایک انسانی بچہ بھی جنا تھا؟ وہ دونوں بے حد حیران تھے۔ اتنے میں بچہ رونے لگا۔ رضیہ اسے اونٹنی کے پاس لے گئی۔ یہ دیکھ کر فیض اور رضیہ حیران رہ گئے کہ اونٹنی آرام سے اس انسانی بچے کو اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ ان دونوں نے مان لیا کہ اونٹنی نے اونٹ کے بچے کے ساتھ ایک انسانی بچے کو بھی پیدا کیا ہے۔ دونوں بچوں کو دودھ پلا کر صاف ستھرا کر کے اونٹنی کے بچے کو اس کے پاس بٹھا کر انسانی بچے کو فیض اور رضیہ گھر لے گئے۔ لیکن کیا وہ سچ میں انسان کا ہی بچہ تھا جسے اونٹنی نے پیدا کیا تھا، یا پھر وہ کوئی جن بوت یا کوئی اور ہوائی مخلوق تھا؟ اس بچے کی حرکتیں تو بالکل انسان جیسی تھیں۔ یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا کہ وہ انسان کا بچہ تھا یا کچھ اور تھا۔ کچھ دن تو رضیہ اور فیض خوف سے اس بچے کے پاس بھی نہ جاتے، بڑی مشکل سے اس کو دودھ پلا دیتے اور وہ بچہ بھی بغیر کوئی آواز نکالے، بغیر روئے سو جاتا۔ لیکن جب بچے نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو انہوں نے اس سے خوف کھانا چھوڑ دیا۔ فیض اور رضیہ نے باہر گاؤں کے لوگوں کو سب بتا دیا تھا کہ ان کی اونٹنی نے ایک انسانی بچے کو جنم دیا ہے، تاکہ کسی کو شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔
وقت کا کام گزرنا ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس بچے کا نام ان میاں بیوی نے عبداللہ رکھا تھا۔ اس بچے کی ساری حرکتیں انسانوں جیسی تھیں۔ عبداللہ اونٹنی سے اور اونٹنی عبداللہ سے بہت مانوس تھی۔ عبداللہ اپنا زیادہ وقت اونٹوں کے باڑے میں ہی گزارتا تھا۔ اونٹنی ذرا سا ساری لاتی تو عبداللہ کبھی اس کے لیے پانی تو کبھی گھاس لے جاتا۔ اگر اونٹنی بیمار ہوتی تو عبداللہ حکیم کو بتاتا کہ اونٹنی کے اس مرض کی کیا دوا دے۔ وہ دوا کھا کر اونٹنی ٹھیک ہو جاتی۔ دونوں میاں بیوی خوش ہوتے کہ اللہ نے ان کی بے اولاد زندگی میں ایک اونٹ کے طفیل اولاد جیسی خوشی بھر دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خوشی کون سا طوفان لانے والی ہے، اور یہ بچہ ان کے گھر کیسے آیا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ لوگ تو عبداللہ کو ہوائی مخلوق کہتے تھے کیونکہ اونٹنی انسانی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، یہ ان کا یقین تھا۔ دونوں میاں بیوی کی یہ خوشی ان کا سب سے بڑا دکھ بننے والی تھی، لیکن دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ محلے والے ان دونوں میاں بیوی کو پاگل سمجھنے لگے تھے، کیونکہ اگر انسانی عقل کی بات کی جائے تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ ایک اونٹ انسانی بچے کو جنم دے۔ دونوں میاں بیوی کی یہ خوشی ان کا سب سے بڑا دکھ بننے والی تھی، لیکن دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ ایک دن عبداللہ اونٹوں کے باڑے میں تھا جب رضیہ اسے بلانے گئی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر رضیہ کے پاؤں ہی منجمد ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔ آج جو اس نے دیکھا تھا اس کا سدباب ضروری تھا۔ اس نے فیض سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور بے چینی سے فیض کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ فیض کے گھر آنے پر رضیہ نے اسے پانی دیا اور ساری بات بتا دی۔ رضیہ کی بات سن کر فیض بھی پریشان ہو گیا۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اگر وقت پر حل نہ نکالا جاتا تو پتہ نہیں کون سی تباہی آ جاتی۔ عبداللہ کو پال لینا اپنی سب سے بڑی بے وقوفی لگی تھی۔ رضیہ نے اس کو بتایا تھا کہ جب وہ باڑے میں عبداللہ کو بلانے گئی تو اس نے دیکھا کہ عبداللہ اونٹ کے کان میں کچھ بول رہا تھا، جسے سن کر اونٹ بھی سر ہلا رہا تھا۔ آخر کیا راز تھا؟ عبداللہ کون تھا؟ فیض اور رضیہ یہی سوچ کر پریشان تھے، لیکن ان سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عبداللہ کی اونٹنی سے حد درجہ مانوسیت کو دیکھ کر لوگ اسے اونٹنی کا بچہ کہتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا بچہ ہے، اور اس بات کا جواب انہیں جلدی ملنے والا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس طرف تو کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دن رضیہ گھر کے معمول کے کاموں میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے جو کچھ رضیہ سے کہا اس نے رضیہ کو بے جان کر دیا۔ اس عورت کی بات پر یقین کرنے کا رضیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے سب نشانیاں صحیح دی تھیں۔ رضیہ عبداللہ کی حقیقت جان کر دنگ رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ماننے والی بات نہیں تھی، لیکن یہی سچ تھا۔ آخر اس عورت نے رضیہ سے ایسا کیا کہا تھا جس نے رضیہ کو بے جان کر دیا تھا؟ عبداللہ کون تھا اور سب لوگ اسے کیا سمجھتے رہے تھے؟ عبداللہ ایک بہت بڑے امیر کبیر خاندان کا چشم چراغ تھا۔ جو عورت آئی ہوئی تھی وہ عبداللہ کی ماں تھی جس کا نام کلثوم بیگم تھا۔ دشمنوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا تو وہ گھر سے بھاگ نکلی۔ بہت زیادہ بھاگنے کے بعد وہ فیض کے گھر کے پاس پہنچی تو ٹھوکر لگنے سے گر گئی اور درد ذیل شروع ہو گیا۔ بارش اور طوفان کے باعث اسے کوئی مناسب جگہ نہ ملی تو وہ اونٹوں کے باڑے میں گھس گئی۔ وہیں عبداللہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی وقت اونٹنی نے بھی بچہ دیا تھا تو میں نے بھی اپنے بچے کو وہیں چھوڑ دیا، اس خوف سے کہ اگر وہ ظالم لوگ مجھے ڈھونڈ بھی لیں تو میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اتنا عرصہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے اور سزا دلواتے گزر گیا۔ اب ہمارا کوئی دشمن نہیں بچا تو میں اپنا بچہ واپس لینے آئی ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے آئی ہوں، میرا بچہ مجھے واپس کر دیں۔ میرے شوہر کو دشمنوں نے مار دیا، اب عبداللہ ہی ان کی آخری نشانی ہے۔ رضیہ اور فیض کو بہت دکھ ہوا، لیکن بچے پر پہلا حق کلثوم بیگم کا تھا۔ انہوں نے بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا، لیکن وہ ہر روز اپنی دوسری دونوں ماؤں سے ملنے آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دونوں ماؤں مطلب اونٹنی اور رضیہ سے۔